بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کی تفصیل۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا تصور اسلامی روایات میں پایا جاتا ہے، خصوصاً قرآن اور حدیثوں، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور اعمال میں۔ یہ اہم ہے کہ یہ تصور عبادتی اور متافیزی تصورات کا حصہ ہے اور اسے سائنسی تصورات کے ساتھ برابر نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن اور اسلامی روایات اسطوری زبان کا استعمال کرتے ہیں تقریر روانی اور متافیزی اصولت کو پیش کرنے کے لیے۔ 7 آسمان سماوات۔ اسلامی عقائد میں 7 آسمان جسمانی علوم کی طرح سیاروں کے سمامے کی طرح نہیں ہے، بلکہ انہیں روحانی یا متافیزی دنیا کی ٹھوسی پر دلائل کی بجائے مخصوص خصوصیات اور مقصدات کے ساتھ توصیف کیا جاتا ہے۔ یہ آسمان ایک ساتھ دوسرے کے اوپر ستمبر دکھائی دیتے ہیں، ہر ایک کا اپنی مخصوص خصوصیات اور مقصد ہوتا ہے۔ 7 زمینوں۔ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں معمولہ جسمانی دنیا کی مخصوص مراحل آباد کو ظاہر کرنے کے طور پر تصور کی جاتی ہیں۔ ہر زمین ممکن ہے کہ مادی دنیا کے مختلف دوران یا بعد کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ اسلامی کانسمالوجی اور اخروی علم کی گہری بنیاد پر ہے۔ یہ تصورات قرآن اور حدیثوں کی متعدد طریقوں سے تشریح کی گئی ہیں اور تفسیرات مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ اہم ہے کہ یہ تصورات عبادتی اور روحانیت کے ساتھ گہری تعلق رکھتے ہیں اور انہیں سائنسی تصورات کے ساتھ برابر نہیں کیا جا سکتا۔ برعکس، حدیث میں مادی دنیا کو ایک ہی پلانٹ کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور قرآن اور حدیث میں موجود 7 زمینوں آسمانوں کی طرح کئی مادی زمینوں آسمانوں کو سائنسی معنوں میں تائید نہیں کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کرتے ہوئے، قرآن اور اسلامی روایات میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کا تصور متافیزی اور سمبولک تصورات ہیں جن میں گہری روحانی اور مذہبی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ سائنس کی مادی دنیا کے فہم کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔